السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ سمارٹ سلیبس اسلامیات کے بارے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانی ہے کہ کون کون سی احادیث یاد کرنی ہے، کون سی آیات یاد کرنی ہے اور کون سے ٹاپک تیار کرنے ہیں جو سمارٹ سلیبس 2021 کے پیپر کے حساب سے ہیں۔ تو آج اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سمارٹ سلیبس کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور انٹرمیڈیٹس کے ایڈمیشن کا کیا شیڈول ہے اور یہ کب سے سٹارٹ ہوں گے اور اس کی فی شیڈول کیا ہے اور کیسے داخلہ بھیجنا ہے، تو میں نے ان دونوں ویڈیو کے نیچے لنک دے دیا، ادھر سے ویڈیو کو آپ دیکھ کر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا داخلہ بھیجنا ہے اور سمارٹ سلیبس جو ہے یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ کو اسلامیات کے سمارٹ سلیبس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسلامیات لازمی، اس میں باب اول بنیادی عقائد میں آپ نے جو ٹاپک تیار کرنے ہیں توحید میں، عقیدہ کا معنی و مفہوم، توحید کا مفہوم، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، شرک اور اس کی اقسام، یعنی کہ یہ آپ نے تیار کرنے صفحہ نمبر 1، 4 سے لے کر 7 تک، یعنی صفحہ نمبر 2 اور 3 آپ نے نہیں کرنے۔ اس کے علاوہ تدریس سبق، اس میں آ جاتے ایکسرسائز، یعنی ایکسرسائز میں آپ نے کون سے سوال کرنے ہیں، سوال نمبر 1 کرنا ہے، 3 کرنا ہے اور سوال نمبر 6 کرنا ہے۔ اس میں آگے سوال نمبر 4 اور 5 اور 2، یہ آپ نے سوال نمبر نہیں کرنے، 2، 4 اور 5 ایکسرسائز میں۔ اس میں ساتھ ساتھ آپ ٹاپک کو بھی ٹک لگاتے جائیں اور ایکسرسائز میں جو سوال بتا رہا ہوں وہ بھی آپ ٹک لگاتے جائیں۔ اس میں پارٹ نمبر 2 ہے رسالت۔ رسالت کا مفہوم و اہمیت 1، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 2، اور اس کی خصوصیات، یعنی یہ ایک ہی ہے، یہ 2 ہو گیا، ختم نبوت، یہ 3 ٹاپک آپ نے رسالت میں سے تیار کرنے ہیں۔ اس میں سے یہ صفحہ نمبر 7، 8 اور 10، 7، 13 سے، اس میں صفحہ نمبر 9 نہیں کرنا۔ اس میں سوالوں پر آ جاتے ہیں تو سوال نمبر 7 کرنا ہے، سوال نمبر 13 کرنا ہے، 14 کرنا ہے، 15 کرنا ہے۔ اس میں سوال نمبر جو ہے وہ 8، 9 اور 10 یہ نہیں کرنا اور 11، 12 بھی نہیں کرنا۔ یہ آپ نے سوال نمبر 7 کرنا ہے، پھر 13 سے لے کر 15 تک سوال تیار کرنے ہیں۔ اس میں پارٹ نمبر 3 پر آ جاتے ہیں ملائکہ اور آسمانی کتابیں، صفحہ نمبر 13 سے 15 تک تیار کرنے ہیں، سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کی الف اور بے جز یہ تیار کرنی ہے، صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت کا مفہوم و اہمیت، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ 2 ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں، صفحہ نمبر 15، 17 اور 18۔ صفحہ نمبر 16 نہیں تیار کرنا۔ اس میں سوال پر آ جاتے ہیں تو سوال نمبر 9، 11 اور 12، یہ 3 سوال آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس میں یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے باب دوم، اسلامی تشخص۔ اسلامی تشخص میں آپ نے ارکان اسلام میں کلمہ شہادت، یہ الگ الگ کامہ لگا ہوا ہے، کلمہ شہادت، نماز یہ مکمل کرنے ہیں، روزے کا مفہوم و اجتماعی فوائد، زکوٰۃ کا معنی، مفہوم و اہمیت، زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کا نصاب، حج جامعیت، فوائد، جہاد کا مفہوم و فضائل، یعنی صفحہ نمبر 20 سے لے کر 33 تک یہ مکمل آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس میں سوال جو ہیں سوال نمبر 1، 2، 3 کمپلیٹ کرنے ہیں، 1 تا 3 ہے، اور اس کے علاوہ سوال نمبر 4، 5 یعنی 1 سے لے کر 5 تک سوال کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت و اطاعت، یہ ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے، صفحہ نمبر یہ ہے 33، 34 پر ہے۔ اس میں حقوق العباد، پارٹ نمبر 3 حقوق العباد میں صرف آپ نے والدین کے حقوق اور اساتذہ اور غیر مسلموں کے حقوق، یہ 3 ٹاپک تیار کرنے ہیں، والدین، اساتذہ اور غیر مسلموں کے حقوق۔ یہ صفحہ نمبر 34، 35، 37 تا 39 یعنی صفحہ نمبر 36 نہیں کرنا۔ سوال جو کرنے ہیں سوال نمبر 6 کرنا ہے اور سوال نمبر 8 جزوی کرنے ہیں، اس میں جو جزیں اس ٹاپک میں سے جو جزیں ادھر آتی ہیں ان کے سوال تیار کرنے ہیں۔ سوال پارٹ نمبر ہے 4، اس میں معاشرتی ذمہ داریاں، معاشرتی ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ محاسن اخلاق، دیانتداری، عدل و انصاف، کسب حلال، احسان، رذائل اخلاق، جھوٹ، غیبت، منافقت، یہ معاشرتی جو ٹاپک آپ کو بتائیں یہی تیار کرنے ہیں۔
اس میں صفحہ نمبر 39 سے 46 پر ہے، ٹک لگا لیں۔ اور اس کے علاوہ کلاس ورک میں آپ دیکھ لیں تو کلاس ورک میں سوال نمبر 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 14 ہے، یہ صفحہ نمبر 48 پر ہیں۔ اس کے بعد جاتے ہیں باب صوم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس میں سے اسوہ میں سے رحمت للعالمین جو ایک پارٹ ہے وہ تیار کرنا ہے، دوسرا صبر و استقلال ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 49 تا 51 کرنا ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 کی الف اور بے جز کرنی ہے، سوال نمبر 1 کی جیم دال جز کرنی ہے ایکسرسائز میں سے۔ اور صبر و استقلال جو ہے 52 سے 53 صفحہ ہے، اس میں سوال نمبر 5 آپ نے تیار کرنا ہے۔ اچھا، تیسری جو خصوصیت ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر میں سے آپ نے صفحہ نمبر 54 تا 55 تیار کرنا ہے اور سوال نمبر 6 صفحہ 56، یہ 3 چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں۔ ایک ذکر ہو گیا، دوسرا صبر و استقلال ہو گیا، تیسرا رحمت اللہ عالمین یہ ہو گیا۔ باب چہارم پر آتے ہیں، تعارف قرآن و حدیث۔ تعارف قرآن حدیث میں قرآن مجید کا نزول ایک ٹاپک ہو گیا، قرآن مجید کی حفاظت 2 ہو گئے، قرآن مجید کی ترتیب یہ 3 ہو گئے، عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع آوری اور تدوین، یہ آپ کے پاس 4 ٹاپک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 ٹاپک آپ نے تعارف قرآن میں تیار کرنے ہیں، صفحہ نمبر 58، 60 اور 61 میں۔ سوالوں پر آ جاتے ہیں تو سوال نمبر 1 جزوی کرنے، مطلب یہ مکمل نہیں کرنا، اس کے جو پارٹ آتے ہیں ادھر تیار کے ان میں سے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہوم ورک ہے، سوال نمبر 4 اور 5 ہے جز الف، یہ تیار کرنی ہے آپ نے۔ سوال نمبر 4 کمپلیٹ کرنا ہے اور 5 کی جز الف کرنی ہے۔ تعارف حدیث، دوسرا تعارف قرآن تھا، پہلا تعارف قرآن تھا، دوسرا تعارف حدیث۔ اس میں حدیث کے معنی، حدیث کی دینی حیثیت، حدیث کی حفاظت، تدوین حدیث، دور اول اور اصول اربع، یہ جو 4 ٹاپک میں نے بتائے ہیں انہی کو تیار کرنا ہے۔ اور انہی میں سے جو سوال ہیں ایکسرسائز میں سے وہ سوال نمبر 6، 7 ہے اور سوال نمبر 9 جزوی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ صفحہ نمبر 74 پر ہیں، ادھر سے اس کو ہائی لائٹ کر لینے ہیں۔ منتخب آیات نمبر یہ 2 سے 2، 3 یہ آیات آپ نے تیار کرنی ہے، 2، 3، 4، 7، 8 اور 12۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، 2، 3، 4، 7، 8 اور 12، یہ صفحہ نمبر 68 سے 71 ہے۔ اس میں سے آپ نے ان کو تیار کیسے کرنے میں اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 2، 3 جو ہے اس کے متن کے درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی، یعنی ان کا تلفظ یعنی ادائیگی پڑھنی آنی چاہیے، وہ تیار کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ترجمہ اور تشریح آپ نے ان کی یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہوم ورک میں مثلا دیا ہو کہ ترجمہ اور تشریح کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا اور یاد کرنا، یعنی ان کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کا مین جو ہے آپ نے آیات کا ایک تو تلفظ یاد کرنا ہے، دوسرا ان کا ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے، اور آیت نمبر 4 اور 7 اس کا بھی بالکل اسی طرح سے متن کے درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی، ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے۔ آیت نمبر 8 اور 12 کی بالکل اس کی بھی آپ نے اسی طرح تلفظ، ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں احادیث میں۔ احادیث میں ہمارے پاس ہے 2، احادیث میں ہمارے پاس ہیں 2، 4، 5، 8، 10 اور 11۔ اس میں سے 4 اور 2 جو ہیں اس میں سے اس کا درست تلفظ، ترجمہ اور تشریح جس طرح ہم نے آیت کا کیا، اسی طرح بالکل ان کا بھی حدیث نمبر 5 اور 8 کا تلفظ، ترجمہ اور تشریح، حدیث نمبر 10 اور 11 کا بالکل اسی طرح سے آپ نے تلفظ، ترجمہ اور تشریح تیار کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیچے نوٹ دیا گیا ہے کہ جو اسباق ALP میں برقرار رکھے گئے انہی میں سے مروزی انشائی طرز کا پیپر بنایا جائے گا، یعنی کہ یہ جو سمارٹ سلیبس ہے اسی میں سے جو ٹاپک آپ کو بتائے ہیں انہی میں سے آپ کا مروزی بھی تیار ہوگا اور اسی میں سے آپ کا انشائیہ سوال بھی تیار ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، ویڈیو کو روک کر بھی آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر ہائی لائٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہو، کوئی سمجھ نہ آئی تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔